لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ عورت بھی ایک مرد سے خوش نہیں ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جہاں پہ آپ کی فزیکل ڈیمانڈس بڑھ جائیں وہاں پہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس جنم لیتے ہیں. جس معاشرے میں جنسی بے راروی ایک زور پکڑ لے وہاں پہ آپ کو ہر دن اور ہر رات ایک نئے چہرے اور ایک جو ہے وہ آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ایک نئی شخصیت سے آپ اپنے آپ کو متعارف کرانا چاہتے ہیں. یہ کوئی ذہنی بیماری ہے؟ ذہنی بیماری ہے، ایگزیکٹلی ذہنی بیماری ہے. اس میں آ کر انسان جو ہے وہ صرف یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی اپنی سیٹسفیکشن ضروری ہو جاتی ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر زیادہ تر جو چلائے جا رہے ہیں وہ عورتوں کی طرف سے یا لڑکیوں کی طرف سے، نوجوان لڑکیوں کی طرف سے جو چلائے جا رہے ہیں اپنے سے زیادہ عمر کے مرد حضرات سے، وہ پیسے کا لالچ ہے. برانڈ کانشیس ہو چکی ہیں ہماری لڑکیاں. آج کی لڑکی جو ہے وہ پیسے کی خاطر، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نا پیسے دیا کریں. والدین جو ہے، جو باپ ہیں، وہ بیٹوں کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو پیسے نہیں دیتے. اپنی بیٹیوں کی ضروریات زندگی کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی کچھ پیسہ جو ہے وہ نکال کے دیا کریں. انہوں نے بھی اپنی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، ان کے بھی 100 مسائل ہوتے ہیں. جب آپ کے گھر سے ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی ایک لڑکی کی تو وہ باہر ایک ایسا مرد تلاش کرتی ہے جو اس کے باپ کی عمر کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ جنسی تعلقات رکھتی ہے. اپنی عزت اور اپنی تکریم کو رونتے ہوئے اور ماں باپ کی عزت کو رونتے ہوئے جو ہے وہ صرف ان چند پیسوں کی عوض جو ہے وہ اپنی تمام عزت نفس کا سمجھوتا کر دیتی ہے جو اس کو برانڈ کی صورت میں جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. اب کسی کے پاس جو ہے وہ آئی فون آ رہا ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ برانڈیڈ کپڑے جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے موقع مل رہے ہیں، تو انسان یہ موقع جو ہے وہ کیوں گوائے گا؟ اس کو تو آج کی ہماری جو لڑکیاں ہیں انہیں اگلی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے جب نتائج کیا نکلیں گے، کتنے سنگین ہو سکتے ہیں. وہ صرف وقتی طور پر مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جو ہے وہ عزت کا سودا کر دیتی ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ان سے عمر میں کئی بڑا ہوتا ہے، جسے آپ شوگر ڈیڈی کہتے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں شوگر ڈیڈی اور شوگر ممیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. وہ عورتیں جن کے شوہر باہر ہیں، یا وہ عورتیں جو فرسٹریٹڈ ہیں، یا وہ عورتیں جن کی جسمانی ضروریات نہیں پوری ہوتی، وہ اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں. وہ مرد کہ جن کی جسمانی جو ہے وہ صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی، یا صرف انہیں صرف ٹھڑک ہوتی ہے. یہ میں لفظ یہاں پر جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں 70% جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ اسی ٹھڑک اور سڑک کے چکر میں جو ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں کہ آپ دیکھیں نا، یہ ٹھڑک اور سڑک انسان کو کہیں بھی لے جاتی ہے، کسی بھی سمت آپ کو جو ہے وہ موڑ دیتی ہے. آپ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی منزل کا تعین نہیں ہو پاتا، اور جس راستے پہ آپ جا کے رکتے ہیں اگر وہ گہری کھائی ہو تو پھر وہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کہا کہ جو بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، ان کو ہر روز ایک نیا چہرہ چاہیے ہوتا ہے. جی، تو یہ بے راہ روی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا چونکہ اسلامی معاشرہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلامی معاشرہ ہمارا ہے، اگرچہ مکمل طور پہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے لیکن ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. جی، کیا پابندیاں جو ہیں وہ فرسٹریشن پیدا کر رہی ہیں، یا ایکسٹرا انفارمیشن جو ابھی آپ کو انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے وہ بے راہ روی کی طرف، کیا پابندیاں یا ایکسس آف انفارمیشن یہ لے کے جا رہا ہے آپ کو بے راہ روی کی طرف؟ شاہد صاحب دونوں ہی چیزیں ہیں. آپ کے پاس ایزی ٹو ایکسیس ہے کہ آپ کوئی بھی ویب سائٹ ایسی جو ہے وہ نازیبا تصاویر ویڈیوز آپ کو جو ہے وہ نظر آتی ہیں ہمارے معاشرے میں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ویڈیو لیکس کا معاملہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے پاکستانی مسلمان کلچر کے وہ لوگ، وہ خواتین جو چند ڈالرز کے لیے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنواتی ہیں، یا اپنے یہ سب چیزیں جو ہے وہ عام ہو چکی ہیں. بچے کو پتہ چل چکا ہے کہ ویڈیو لیک کیا ہوتی ہے. جب آپ ویژولائز کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو، بہت ٹائم تک ایک چیز کو فوکس کیے ہوئے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ کا ذہن اسی طرح متواتر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک آپ وہ چیز اٹیمپٹ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے آپ کو اس طرح سیٹسفائیڈ نہیں کر لیتے، ایک ہیومن سائیکالوجی ہے، آپ کا ایک ہیومن اورا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ جو دے رہے ہوتے ہو وہی آپ جو ہے وہ معاشرے کو دے رہے ہوتے ہیں، جو آپ لے رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی سوچ ہوتی ہے. دیکھیں سوچ پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نیگیٹو بھی ہوتی ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس سمت میں جو ہے وہ لے جاتے ہیں. آج کی نوجوان نسل کو کیونکہ اندازہ نہیں ہے، وہ جو دیکھتے ہیں وہ یہ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں. اسی لیے وہ شادی سے پہلے لیونگ ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں، اسی لیے وہ پہلے سے میاں بیوی بن کر رہنے کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں، اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شادی شدہ مرد جو ہیں وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے نوجوان لڑکیوں کا انتخاب کر رہے ہیں. اسی لیے ایک بوڑھی خواتین جو اپنی ایج گزار چکی ہیں وہ اپنی جو ہے وہ ایکسٹرا خواہشات پوری کرنے کے لیے جوان لڑکوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں. یہ سب چیزیں معاشرے میں اسی لیے ہو رہی ہیں کہ ہمیں صحیح اور غلط کا تعین نہیں ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. دوسری بات کہ جب بچے کو یہ
یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہاں سے باز آ جاؤ، یہ غلط ہے، آپ اس کو آزاد چھوڑ دیں، اسے صحیح اور غلط سمجھا کے، جیسے اللہ نے آزاد چھوڑ دیا انسان کو صحیح اور غلط قرآن پاک میں سمجھا کے، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک غلط راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. شیطان کو کہہ دیا کہ تم ورگلا لو، تم نے جتنے لوگ ورگلانے ہیں، جو میرا بندہ ہوگا وہ میرے راستے پر رہے گا، وہ نہیں، اس کو نہیں آپ ورگلا سکتے.